اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 سے 39 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ، تو پس سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، چند کلمے، فتاب علیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ فإما یأتینکم، پھر تمہارے پاس آئے گی، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت۔ فمن تبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ رہیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور پھر یہ فکر تھی کہ کہاں جنت کی خوشحالی، جنت کے انعام و اکرام، اور کہاں یہ دنیا۔ جنت کے مقابلے میں تو ویسے ہی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی ایک آپ بلش لگا لیں، اتنی سی جگہ کوڑا کتنی جگہ میں آ جاتا ہے۔ وہ دنیا اور وما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، اس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ تو اس صرف جگہ کی قیمت ہے، جو اس میں پھل، میوے اور دیگر انعام ہے، ان کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ تو پھر وہاں سے نکال کے اس دنیا میں پریشانی اور یہ سارے معاملات، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو چند جملے بتائے۔ یہاں اس کا ذکر ہے، فتلقى آدم من ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جملے سیکھے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کس طرح سے دوبارہ اس جنت کی طرف سفر شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، چند جملے سیکھے، فتاب علیہ، وہ جملے جناب آدم علیہ السلام نے ادا کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب وہ جملے کون سے ہیں؟ وہ سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے۔ جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام، ان دونوں نے فرمایا، قالا، تثنیہ کا صیغہ، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم گھاٹے سے نہیں نکل سکتے۔ اس میں یہ وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے پڑھی، اللہ کے سامنے یہ جملے ادا کیے، اقرار کیا اس چیز کا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک کہانی شریف معروف ہے کہ جس کا تعلق کسی بھی صحیح حدیث کے ساتھ یا قرآن پاک کی آیت کے ساتھ نہیں ہے، کہ قطبی تارے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور وہ سارا کچھ کرتے کرتے ایک دم ان کی نظر اوپر پڑی تو ستارہ تھا، اور ستارے میں آپ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ تو اس نام کے واسطے سے آدم علیہ السلام نے اللہ کو واسطہ دیا کہ اس نام کے واسطہ ہے، مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ نے اس نام کے واسطے سے ان کو معاف کر دیا، جبکہ اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا ہے، وہ دو جگہ پر موجود ہے، سورۃ البقرہ میں اور سورہ الاعراف میں واضح الفاظ میں۔ یہاں فرمایا ہم نے کلمات سکھائے، آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے، ٹھیک ہے، اور وہاں فرمایا وہ کلمات کیا تھے؟ قالا، ان دونوں نے یہ جملے ادا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ٹھیک ہے. اور پھر یہی اصول ہے کہ توبہ کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہو جائے کہ میں غلطی ہوئی ہے. جب تک بندے کو یہ نہیں نا پتا کہ غلطی ہوئی ہے یا نہیں, یا اس کی شناخت کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے بھی کہ نہیں, بندہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے. ویسے توبہ کیتی رکھو تو یہ تو شغل والی بات ہے نا. توبہ دل سے وہی ہوتی ہے جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تبھی پھر وہ اس کو مٹانے کی طرف آتا ہے نا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے, اس پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنا, پھر اس کو چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار رہنا. اس کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں. اور آج تک یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے آئیں, ربنا ظلمنا, اقرار ہے اللہ ہم سے کیا ہو گئی, ہم نے اپنے جانوں پہ زیادتی کی, آپ نے روکا تھا, ہم کو شیطان نے پھسلا دیا, اس کے وسوسے میں آ گئے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اپنی جان کے اوپر کیا کیا, ظلم کیا. تیرا تو رحم و کرم تھا, تو نے بغیر کسی کوشش کے, بغیر کسی محنت کے جنت عطا کی تھی نا. تیرا تو انعام و اکرام تھا, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اب ہم یہاں آ گئے, ہم نادم و شرمندہ بھی ہیں, ہم تو اس سے رحمت کے طلبگار بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس جنت کے تجھ سے جو ہے وہ طلبگار ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ فتاب علی, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. تو یہی طریقہ ہونا چاہیے. کمی کوتاہی ہو جائے اس کے لیے علم ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر جو غلط ہوگا اس کے اوپر اصرار مت کیجیے. مومنوں کا یہ وصف ذکر کیا گیا ہے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا. جب انہیں علم ہو جاتا ہے نا کہ یہ گناہ ہے, وہ غلطی ہے, اس کے اوپر اڑتے نہیں ہیں, اس کے اوپر اڑتے نہیں ہیں, بلکہ فوراً کیا کرتے ہیں, وہ اس کی طرف پلٹ آتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث ہوتا ہے, اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتے ہیں. تو فرمایا انہ هو التواب الرحیم, وہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اس کی آپ نے حدیث سن رکھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر یہ لکھ رکھا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر کیا ہے, بھاری ہے. اور فرمایا کہ تم فرشتے ہیں نا, وہ کوئی گناہ نہیں کرتے, ان سے غلطی ہوتی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ نے ان میں یہ حوث رکھی ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے گناہ فرمانی کریں گے, یہ کریں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو گناہ کرتی ہے پھر اللہ سے معافی مانگتی ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے. اور فرمایا کہ اگر لولا تذنبون, اگر تم گناہ کرنے چھوڑ دو نا, اللہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے کے آئے کہ جن سے کوئی گناہ غلطیاں ہوں, پھر وہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے, معاف کر دے. تو اس میں یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہاں خطا غلطی ہونی ہے. بعض لوگ ہیں نا مرجئہ قسم کے, وہ کہتے ہیں گناہ غلطی ہوئی تو یہ بس بندہ ہمیشہ کے لیے دوزخی اور جہنمی بن گیا. خوارج کا جو موقف ہے کہ اس سے گناہ کبیرہ ہوا, اب اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی, اس کا قتل واجب ہو گیا, اس کا خون حلال ہو گیا, یہ ساری چیزیں. او بھائی ایسی بات نہیں ہے. اور بڑے بڑے گناہوں کو کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جب وہ توبہ استغفار کی طرف آتے ہیں. میں تم توبہ کرو, اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی ہی زیادہ پسند ہے جس طرح ایک جو ہے وہ میدان کے اندر آدمی ہو, چٹیل میدان میں, اور اس کے پاس سواری اور اسی کے اوپر اس کا زیادہ رہو, وہ گم ہو جائے, اور اس کی کیا حیثیت ہوگی کہ ابھی سامنے موت کھڑی ہوئی ہے, اور پھر اچانک سے اس کی آنکھ لگے اور سامنے اس کی سواری آ جائے اور سب کچھ آ جائے, تو وہ کتنا خوش ہوگا. تو فرمایا اللہ بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اور پھر صبح شام اعلان ہو رہا ہے, جس نے شام کو اعلان ہو رہا ہے کہ سارا دن کو گناہ غلطیاں کرنے والے آ جاؤ, مجھ سے توبہ کر لو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. اور اس طرح صبح کو کہ رات کو گناہ کرنے والے مجھ سے توبہ کر لے, میں تیرے گناہوں کو کیا کر دوں, معاف کر دوں. تو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, تو اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے. تو کل نہبطوا منہا جمیعا, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ اب آپ دنیا میں جائیں گے, وہاں چلے جائیں, یہاں سے اتر جائیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب یہ سلسلہ ہوگا کہ آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت سمجھ رہے ہیں کہاں سے آتی ہے؟ ہدایت بنائی نہیں جاتی, ہدایت دنیا کے کسی علاقے سے نہیں آتی. اور اسی لیے یہی چیز ہے نا, گمراہی کی جو ہے وہ دروازے کھلے جب نسبت ہم نے کسی دنیاوی شخصیت کی طرف کر لی یا پھر دنیاوی علاقے کی طرف کر لی. ٹھیک ہے, تو پھر گمراہی کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے. جبکہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ غلطی لگی نا, ہم نے سمجھا کہ ادھر سے ہدایت آتی ہے, وہ سمجھتا ادھر سے ہدایت آتی ہے, وہ کہتا ہے اس کی پیروی سے ہدایت ہے, وہ سمجھتا اس کی پیروی سے ہدایت ہے. ہدایت کے بارے میں بنیادی چیز سمجھیے, ہدایت ہے کیا اور آتی کہاں سے ہے. ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا نام ہے اور آسمان سے آتی ہے. ٹھیک ہے, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب تمہارے پاس میری طرف سے احکامات آئیں گے, میری طرف سے احکامات آئیں گے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, پھر جس نے اس ہدایت کی کیا کر لی, پیروی کر لی, اس کی اتباع کر لی. سیدھی اور سمپل سی بات ہے. آسمان سے اور اللہ کی طرف سے کون سی چیز آئی ہے؟ اللہ کی کتابیں آئی ہیں نا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم ہزاروں نہیں لاکھوں صفحے زندگی میں پڑھ لیتے ہیں, تو یہ قرآن پاک کے 30 پارے ہم سے نہیں پڑھے جاتے. یہ گائیڈ بک جو ایک جنت کا رستہ بتلا رہی ہے, اس کو پڑھنے کے لیے, اس کو سننے کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے 70 سال ہو گئے, وقت ہی نہیں نکلتا. پھر جنت میں جانا ہے,
جب جنت تھوڑی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو اتنی قیمتی جنت کو حاصل کرنے کے لیے او بھائی مصروفیات بڑی ہیں، کام کاج بڑے نے، ہوں دنیا بھی تو کمانی ہے، بچے ہو گئے، معاملات میں پڑ گئے، یہ سارے وصف سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا کی حیثیت کیا. آج تمہارے پاس پرمٹ ہے کہ تم اتنی دیر رہو گے، آج تم سارا کچھ کر کے بیٹھ جاؤ، کل تمہیں وہ نصیب ہی نہ ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور تم خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جاؤ اور پھر ناکام اور نامراد ہو جاؤ. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس گائیڈ بک کو پڑھیں، اس قرآن پاک کو پڑھیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. یہ چومنے چاٹنے یہ ساری چیزیں، اس کی تعظیم وہ اپنی جگہ ہے، صرف اس کو چومنے سے کام نہیں بنے گا، اس کا تعویذ گلے میں ڈال لینے سے کام نہیں بنے گا، اس کو اپنے گھر میں لٹکا لینے سے کام نہیں بنے گا، یا اچھے سے اچھا کپڑا لے کے اس کا غلاف چڑھا کے اس کو اوپر رکھ دیا تو کام نہیں بن جائے گا اس سے، یا ایک ہی رات میں مردہ بخشوانے کے لیے اس کو پڑھ لیا تو کام نہیں چلے گا اس سے، بیٹی کی رخصتی میں اس کے سائے سے گزار دیا تو اس سے کام نہیں چلے گا. فمن تبع ہدایا، اتباع کرنی پڑے گی، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے موافق اس کے سانچے میں ڈلنا پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا، ہم تمہارا خوف ختم کر دیں گے. ولا ہم یحزنون، اور پھر غم بھی کوئی، غم کس چیز کا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اگر یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، ٹھیک ہے. اب جنت سے نکالے گئے تھے، فرمایا دنیا میں جاؤ گے، اگر اس ہدایت کی پیروی کر لو گے نا، پھر کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی کیسی گزری ہے، یہ سارے غم اور ہم مٹ جائیں گے. بلکہ اللہ اس طرح سے غم ختم فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں مشکلیں کاٹنے والوں کو اجر دیا جا رہا ہوگا نا، تو عمراء اور بڑے لوگ جو ناز و نعمتوں میں پالے گئے تھے وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارا گوشت جو تھا نا دنیا میں، یہ گوشت پوسٹ کینچیوں کے ساتھ ہمارے چمڑے کو کاٹ دیا جاتا، وہ اللہ کے لیے مصیبت جھیلنے پہ اتنا اجر مل رہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بھی انسان نے مشکلیں مصیبتیں جھیلی ہیں، فرمایا ولا ہم یحزنون، اس ہدایت کی پیروی کر لو، سارے غم اور سارے خوف اللہ کیا کر دے گا؟ ختم فرما دے گا. آج ہم ہدایت سے دور ہوئے ہیں، کتنے خوف ہمارے اوپر، فقر کا خوف دلا رہا ہے نا شیطان، ٹھیک ہے. آج آگے کیا ہوگا؟ مستقبل کا اہم ہی خوف، گھر میں سالوں سال کا راشن پڑا ہوا ہے اور اتنا کما چکے ہیں کہ ہم ساری زندگی بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمانے کی حرص اور امیر غریب ہو جانے کا خوف ہمارے دل کے اوپر سوار ہے. اور اس کا خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے جہنم سے بچنا ہے، اور کوئی طمع اور لالچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آئیے اس چیز کو سمجھیے کہ جنت کو حاصل کرنا اور یہ سارے خوفوں سے بچنے کے لیے اس ہدایت کی جو اللہ کے نازل کرتا ہے نا، اس کی پیروی کرنی ہے. والذین کفروا، اور آگے اللہ نے یہ بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ یہ بھی یاد رکھ لو، جو اس ہدایت کی نافرمانی کرے گا باقی سب کو مان لے، سب کو مان لے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے طریقے کے مطابق، اس کی سنت کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے. عمل چاہے پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سن رکھی ہے نا آپ نے حدیثیں، بندے آئیں گے، تیامہ عرب کا بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اتنی نیکی ہیں ان کے پاس، اللہ ان کی یوں ہوا منصورہ، جس طرح ایک پھونک مارتے ہیں نا تو اڑا کے راکھ کر دیتے ہیں، فرمایا ہم اس طرح ان کی نیکیوں کو اڑا کے راکھ اور خاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے. نیکیاں اس طرح ضائع ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ نیکی تو ہے، تم نیکی سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ نیکی نہیں ہے. وہ قرآن و سنت نے اس طرح اس کو بتایا نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہے تو نیکی ہے نا جی، ہے تو کام خیر دا ہی نا. وہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے، وہ بے شک نبی علیہ السلام نے نہیں کہا، تو ہے تو کام تو چنگا ہی ہے نا، کام تو اچھا ہی کر رہے ہیں، پڑھ تو نفل ہی رہے ہیں، پڑھ تو قرآن پاک ہی رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ندامت و شرمندگی کا باعث بن جائیں گی. پھر نبی آنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر ساری نیکی عزیز سمجھنی تو پھر کیتی رکھو. نبی بھیجنے کا اور قرآن بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نیکی وہی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے اس کو ظاہر کر دیا، اس کو بیان کر دیا. جو اس کے مطابق نہیں ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتی، تو اس کو نیکی کہا ہی نہیں جا سکتا. وہ بدعت کے زمرے میں آئے گی، ضلالت کے زمرے میں آئے گی، لیکن نیکی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ لوگ اس کو کتنا اچھا کیوں نہ سمجھے. فرمایا جس نے اس کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کی تکذیب کر دی. تکذیب اس کو کہتے ہیں کہ حق آ گیا اس کے پاس، دین یہ کہتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ عمل ایسے کیا تھا، پھر بھی کہتا نہیں میں پیو دادے تے عمل کرنا ہے، میں نے رسوم و رواج کو ہی فالو کرنا ہے، میں اپنے بڑے چھوٹے کو نہیں چھوڑوں گا. وہ ساڈا ایڈا بڑا فقیہ مفتی، اس کو نہیں علم تھا. یہ ہے تکذیب اللہ کی آیات کی. جب اللہ کی آیات پہنچ جائے پھر اللہ کے مقابلے میں بڑے چھوٹے کو کھڑا کر دیا. تو والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، فرمایا اولئک اصحاب النار، ان کو ہم جہنم میں پھینکیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہاں سے یہ کیسے نکل پائیں گے؟ ہمیشہ وہاں پہ
پہ رہیں گے. تو جہنم سے بچنے کا راستہ اور دوبارہ جنت کا حصول یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے وہ اللہ نے بتا دیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میں تمہیں ہدایت بک بھیجوں گا, ہدایت تمہاری طرف نازل کروں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جو اس کی مان لے گا سارے خوف غم ہم سب اس کے ختم کر کے دوبارہ اس کو اسی جنت کا وارث کر دوں گا. اس لیے اکثر یہ بات ہوتی ہے, اور دوبارہ ایسے سمجھیں ریمائنڈر کے طور پہ اس بات کو پھر سن لیجئے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ عمل کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. دوسری بات یہ سوچیں اگر یہ کرنا ہے تو شریعت نے کس طرح کرنے کا حکم. مثلا نماز ہی پڑھنی ہے تو دادے طریقے کے مطابق پڑھو, اپنے طریقے کے مطابق پڑھو, سجدہ پہلے کر لو, رکوع پہلے کر لو, تو کون سی یہ نماز قبول ہوگی؟ نماز پڑھنی ہے کوئی بھی کام ہے اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے, جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. بڑے چھوٹے یہ سارے اپنی جگہ بڑے ہوں گے, لیکن کوئی اللہ سے بھی بڑا نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا نہیں ہو سکتا. آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں انشاءاللہ. جس طرح صحیح البخاری کی حدیث ہے, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کیا, اب اصول اللہ نے یہ رکھ دی ہے, جو میری اطاعت کرے گا دخل الجنہ, وہ جنت میں چلا جائے گا. فمن عصانی فقد ابى, اور جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا نا, میری نافرمانی کی, یہ اپنی زبان اور اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے, اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. وہ حدیث تفصیل سے آپ نے سنی ہے, میں نے اشارہ کر دی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اتباع کرنے والا اور ہمیشہ سنت اور جو ہدایت نازل کردہ قرآن پاک ہے اس کے ساتھ ہمیں ہمیشہ تمسک اور پھر اس پر استقامت نصیب فرمائے.